عنہ کے دل میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق اور آپ کے جیسے دشمنان اسلام لانے سے پہلے جس طریقے سے صحابہ کو مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے تھے اور ان لوگوں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، ایتھوپیا کی طرف قریش کی عورتیں ہجرت کرنے کے لیے نکل رہی ہیں۔ ام عبداللہ بنت حنتمہ کہتی ہیں کہ ہم حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے ہم نکل رہے تھے۔ عمر نے دیکھا، عمر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ نکل رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو؟ ام عبداللہ بنت حنتمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں جائیں گے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے۔ تم لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، تم لوگوں نے بڑا ہم پر ظلم کیا، ہم وہاں جائیں گے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ جو دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ایک عورت کو دیکھ کر جو دین کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہی ہے، ام عبداللہ بنت حنتمہ کہ ہیں کہ عامر بن ربیعہ جب آئے تو میں نے یہ قصہ بتایا، عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ ارے خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ گدھا مسلمان ہو جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو طاقت بخش، ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، ان دونوں میں جو سب سے زیادہ تیرے پاس پسندیدہ ہیں اس کے ذریعے اے اللہ تو اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ کی روایتوں میں کلام ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نعیم بن عبداللہ بن نحام کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ شخص جو ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں اور جھوٹا کہہ رہے ہیں ان کا خاتمہ کر دوں۔ نعیم بن عبداللہ بن نحام ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمر باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہتے ہیں عمر ارے تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر دو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے اور جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے پڑھنے کی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ سعید بن زید اندر ہیں، ان کی بہن ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سعید بن زید چھپ جاتے ہیں، خباب بن ارد چھپ جاتے ہیں، سعید بن زید کو پکڑ کے مارتے ہیں، ان کی بہن ان کو دفاع کرنے کے لیے آتی ہیں تو ایک مار ان کی بہن کو پڑتی ہے۔ ان کی بہن عورت کا کردار اسلام میں بہت عظیم کردار ہوتا ہے۔ دعوت کے معاملے میں ایک عورت اگر سدھر جائے تو ایک خاندان بھی سدھر سکتی ہے۔ عورت کا جو اسلوب ہوتا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر بھائی، شوہر، باپ، بیٹا متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو زخمی کر دیا اور ان کی بہن کہہ رہی ہے اللہ کی قسم تم جو چاہے کر لو، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔
ان کی اسرار کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں نرمی آتی ہے، نرم پڑ جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کچھ سن رہا تھا، میں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کافر ہو، ہم تمہیں دے نہیں سکتے۔ کہا کہ میرے دل میں بھی کچھ بات ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ شکر جو تھے، جو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ نکل آتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے جو تیرے پاس زیادہ پسندیدہ ہیں ان کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر عمر فاروق رونے لگتے ہیں اور فوراً مسلمان ہوتے ہیں۔ گرچہ کہ اس واقعے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ سندن یہ روایت ضعیف ہے۔ سیرت کے اگر سارے واقعات پر محدثین کے اصول کو اگر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو حدیث سیرت کا کوئی واقعہ نہیں بچ پائے گا۔ تو لہذا سیرت کے تعلق سے، تاریخ کے تعلق سے جو اصول اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سیرت کا جو واقعات نصوص قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس واقعے کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی کلام ہو۔ لیکن ایک شرط ہے کہ قرآن کی آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحوں سے کسی طریقے سے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوئے کون؟ عمر، اس وقت سے ہم الحمدللہ دوسروں پر غالب رہے، کفار قریش پر ہم غالب رہے۔ عمر کے اسلام سے پہلے ہم نہ طواف کر سکتے تھے کعبے کا، ہم نہ کعبے کے سامنے نماز پڑھ سکتے تھے جماعت کی شکل میں، لیکن جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان سے لڑا کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا، سیرت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اگر 9-10 لوگ اگر جمع ہو جاتے عمر فاروق کے خلاف تو عمر فاروق ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا اس کو پکڑ کے اس کو پچھاڑتے اور اس کو ایسا مارتے کہ خود بخود دوسرے لوگ بھاگ جاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی مثال، کچھ لوگ آئے تو اتبا کو پکڑ کے ایسا مارا لٹا کر کہ دوسرے لوگ خود بخود بھاگ گئے۔ اتنی ہمت 27 سال کی عمر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں۔ نبوت کے 6 سال اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 یا 50 کے قریب تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرتے ہیں، دوسرے صحابہ جہاں چھپ چھپ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے علی الاعلان برملا اعلان کرتے ہوئے، اور وہ بھی کیسا اعلان؟ جہاں لوگ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس، وہاں جا کر کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم کرے اور اپنے بیٹے کو یتیم بنائے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنائے تو فلاں جگہ میں میرے سے ملے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اور پوری طریقے سے تیاری کے ساتھ نیزہ، خنجر، تلوار، ساری چیزیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 20 لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر اور مدینہ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر دین سیکھتے رہے۔ دین سیکھنے کا یہ شوق تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ تجارت کرتے گھر بار دیکھنے کے لیے، گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سیکھتے، حدیثیں معلوم کرتے۔ جس دن غائب رہتے اس دن آپ کے ایک انصاری پڑوسی سے آپ کا اتفاق تھا کہ جس دن میں بزنس کرنے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں رہوں گا، اس دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہو گے، اور جو بھی دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں میں جب شام کو آؤں گا تو آپ سنائیں گے، اور جس دن تم جاؤ گے تجارت کے لیے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دین سیکھوں گا اور تمہیں سناؤں گا۔
شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا، دودھ پیا، اتنا میں نے پیا کہ بھر گیا اور بھر کر میرے ناخن سے وہ دودھ نکلنے لگا۔ پھر بچا ہوا دودھ کا پیالہ جس میں دودھ باقی تھا میں نے عمر کو دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے پاس کچھ خصوصیتیں تھیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العلم هنا العلم بسیاست الناس بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم سے مراد یہاں پر کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور کیسے گورننگ کرنا ہے، کیسی حکومت چلانا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عطا کیا۔ ایسے مسائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سارے قانون کو لاگو کیا۔ عجیب عجیب قانون، راستے کتنا چھوڑنا چاہیے، عام راستہ کتنا گز چھوڑنا چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چاہیے۔ غیر مسلم لوگ مسلم گورنمنٹ میں کس طریقے سے رہیں گے، ان کا طور طریقہ کیا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قاضی، حکومت کرنے والا قاضی جو جج ہے کس طریقے سے ججمنٹ دینا چاہیے، قاضی کی کیا صفات ہیں اور فیصلے کے کیا اصول ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ سبحان اللہ قانون لگایا کہ فیملی کوارٹرز میں، فیملی رہنے والی بلڈنگوں میں کوئی بیچلر نہ رہے، غیر شادی شدہ یا وہ شخص جو بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، اکیلا انسان وہ نہ رہے، کہیں دوسری جگہ رہے۔ فوجیوں کے لیے باقاعدہ اصول متعین کی، دفتر بنائے، ریکارڈ بنائے اور خطوط لے جانے کا سسٹم بنایا کہ اتنے جگہ اتنوں میں خط کو پہنچنا چاہیے، اور متعین کیا فلاں فلاں اتنے کلومیٹر فاصلے پر ایک آدمی ہونا چاہیے جو فوراً خبر کو دوسروں تک پہنچائے۔ بڑی دور اندیشی، بڑی حکمت، بڑی سیاست، یہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 530 پر 9 حدیثیں سنائی ہیں، روایت کی ہیں، اور تقریباً 60-70 کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کی روایتیں زیادہ نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں آپ مصروف رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے وزیر تھے، خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کے وزیر تھے، اور 10 سال سے زیادہ آپ نے جو حکومت کی وہ سبحان اللہ اتنے درخشندہ اصول آپ نے بتائے کہ آج بھی دنیا آپ کے علم سے، آپ کے اصول سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفات، میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کی خصوصی صفتوں میں جو بڑی نمایاں بات ہے وہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ایمان، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر۔ سبحان اللہ، ایک عجیب مثال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آخرت کا خوف رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ ایک ایک معاملے میں ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے فرات جو ندی ہے جی عراق میں، اگر
وہاں پر مسلمانوں کی کوئی بکری اگر مر جائے، بیت المال کی اگر بکری کوئی مر جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ کرے۔ علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ جی بیت المال صدقے کی ایک اونٹنی بھاگ گئی ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر، تمہارے بعد کے ذمہ داروں کو خلفاء کو تم نے بہت تھکا دیا، یہ نہیں کر پائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ کا خوف اتنا مضبوط ان کے دل میں تھا کہ اگر ان سے کوئی معمولی کام بھی سرزد ہو جاتا تو فوراً اس کا احتساب کرتے۔ ایک مرتبہ سلمہ ابو ایاس کو آپ راستہ دینے کے لیے چھڑی سے مارتے ہیں، ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، لوگ اس چھڑی سے اتنا ڈرتے تھے کہ سبحان اللہ، اگر آپ دیکھتے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو فوراً آپ نے چھڑی کو استعمال کیا۔ ایاس ابن سلمہ اپنے باپ سے دخل کرتے ہیں کہ ان کے ابا سلمہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے، راستہ تنگ تھا، آپ نے چھڑی سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چھڑی سے آپ نے ان کو مارا۔ کہتے ہیں کہ صرف مجھے کپڑے کے کنارے لگا، مجھے مارنے لگی، صرف کپڑے کے کنارے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر گئے، 1 سال کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ تم نے حج کیا؟ پھر اس کے بعد 600 درہم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ 600 درہم بتائے کس کے لیے؟ میں نے تمہیں 1 سال پہلے ایک چھڑی لگائی تھی، اس وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے مال میں سے۔